اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن للرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ الذین وہ لوگ قالوا کہا جنہوں نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عہد الینا حکم دیا ہے ہمیں یا وعدہ لیا ہے ہم سے اللہ نؤمنا کہ ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے لرسول کسی رسول پر حتیٰ یہاں تک کہ یأتینا لائے وہ ہمارے پاس بقربان ایسی قربانی تأکلہ النار کہ کھا جائے اس کو آگ۔ قل کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات کہہ دیجئے تحقیق آئے تمہارے پاس رسول اس سے پہلے دلائل لے کر روشن دلیلیں لے کر وبالذی قلتم فلما قتلتموہم اور وہ کہتے تھے یہی بات بس کیوں تم نے قتل کیا ان کو ان کنتم صادقین اگر تھے تم سچے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا ایک اور طریقہ کار کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے تب تک کسی نبی پر ایمان نہیں لانا جب تک اس کو ایسی قربانی نہ لے آئے جس کو آگ کھا لے۔ پہلے یہی ہوا کرتا تھا کہ قربانی کرتے اور جو ہے رکھ دیتے کسی اوپر والی جگہ پر اللہ کا نام لے کر، جس کی نیت خالص ہوتی اور جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی اوپر سے آسمان سے آگ آتی اور اس کی قربانی کو جلا دیتی تو پتہ چل جاتا کہ یہ جو ہے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو اس طرح سے وہ یعنی کہ قربانی جو بھی شخص کرتا تو وہ اس کے لیے نہ ہوتی۔ آج تو اگر ہم قربانی کریں تو ہم اس لیے بھی کر لیتے ہیں اچھی کہ چلو ہم اگر اکثر یہ کرتے ہیں کہ کسی کو گائے نہیں پسند نا تو ہم اس کی قربانی ہی نہیں کرتے کہ بھائی میں گوشت نہیں کھاتے، ہمارے گھر میں گائے کا گوشت نہیں کھاتے، یعنی کہ اس کی نہیں کی کرتے تو ہم بکرے کا کھاتے ہیں یا اونٹ کا کھاتے ہیں تو ہم اس کی قربانی، حالانکہ حیثیت ہوتی ہے گائے کی کرنے کی، صرف اس لیے اکثر بیشتر ہم قربانی نہیں کرتے کہ ہم اس کا گوشت نہیں کھاتے۔ تو اب پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ وہ جل جاتی تھی، ساری ختم ہو جاتی تھی، ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی تھی اچھی قربانی کرنے کی، یا اگر یہاں پر ہمارے ہم اچھا جانور اس لیے بھی سوچ ہوتی ہے کہ بعد میں کھانا تو ہم نہیں ہے کہ اچھا سے اچھا جانور کرے تاکہ بعد میں اچھا گوشت اس کا ہمارے پاس اسٹور رہے۔ تب پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ وہ جل جاتا تھا، ختم ہو جانا ہوتا تھا، صرف یعنی کہ وہ سراسر اللہ کے راستے میں ہی تھا، ایسے ہی تھا کیونکہ یعنی کہ ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں بچنا تھا۔ تو اس لیے لوگ نا جن کی نیت ذرا وہ ہوتی تو وہ کم تر جو جانور ہوتا ہے نا وہ نکال، جس طرح آج ہم باقی چیزوں میں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں کوئی اور چیز دینی ہو تو ہم گھٹیا ترین نکال کے بھیج دیتے ہیں اور خود اچھی دے، تو اس لیے ہم کیا بہترین، پیچھے ہی اللہ نے کہا نا بہترین دے، لیکن اب یہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے ہم اس طرح کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرنے کی وجوہات نہیں نا ہم کو مل رہی، تو کہہ رہے ہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تب تک ہم کسی نبی کی پیروی نہ کریں جب تک وہ ایسی وہ نہ لے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ ایسے نبی بھی تو آئے تھے جن کے دور میں یہ ہوا کرتا تھا اور وہ اس سے بھی زیادہ نشانیاں لے کر پیدا ہوئے، تو تم نے تو ان کو بھی قتل کر دیا، تم نے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا، اگر تم سچے ہو تو پھر تم ایسے کی باتیں نہ کرتے، پھر تم ان کو قتل نہ کرتے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ بس تحقیق اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ تحقیق جھٹلایا انہوں نے پہلے اس سے بھی رسولوں کو، یعنی آپ سے پہلے بھی انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر لائے وہ روشن دلیلیں اور صحیفے اور روشن کتابیں، کہ وہ واضح دلیلیں بھی لے کر آئے، وہ روشن کتابیں بھی لے کر آئے، صحیفے، لیکن انہوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا، تو آپ ذرا بد دل نہ ہوں ان سے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر جان کو موت آنی ہے یا ہر جان نے مر جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے مزہ چکھنے کا لفظ لیا۔ اب مزہ انسان دیکھیں چکھنا کیا ہوتا ہے، آپ کو جو چیز پسند ہوگی، جس کو بڑے اچھے سے آپ نے تیار کیا ہوگا، جس ہنڈیا کو، وہ اس کے اندر ٹیسٹ بھی ہوگا اور جتنے انگریڈینٹس زیادہ ڈالے ہوں گے اتنی وہ مزے کی بنے گی۔ آپ کسی بھی آپ عورت کے ہاتھ میں بھی ساری چیزیں پکڑا دینا وافر مقدار میں، زیادہ سارے پیاز، زیادہ سارے ٹماٹر اور ساری مسالہ جات اور آئل زیادہ سارا دے دینا، وہ آٹا دلیا کر کے وہ اچھا کھانا بنا لے گی، لیکن ایک تھوڑے میں جو ہے نا ذائقہ ڈالنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، زیادہ چیزوں میں ہر چیز ہو، مسالے جات ہوں، انسان کو ذائقہ پڑ جاتا ہے۔ تو جتنے زیادہ انگریڈینٹس ہوں گے، جتنے زیادہ لوازمات آپ نے ڈالنے ہوں گے، جتنی محبت سے آپ نے بنایا ہوگا وہ مزے کی چیز بنے گی، چاہے آپ کو وہ کھانے میں پسند نہ بھی ہو۔ ٹینڈے ہوں، ٹینڈے ہمیں پسند کرنے چاہیے ہیں، لیکن لیکن ہم نہیں کرتے، اس لیے وہ لفظ آ جاتا ہے اس میں، نہیں تو ٹینڈے شریف ہیں۔ تو جو ہے ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے تو اس وجہ سے ہم اس کو کرتے ہیں، تو لیکن ہمیں یعنی کہ کہتے ہیں نا وہ چسکے والی چیزیں لاتی ہوئی ہیں۔
تو پھر اب دوسری بات یہ کہ ہمیں جو ہے ذائقہ چکھنے میں تبھی مزہ آئے گا جب ہم نے اس کے اوپر اسی طرح اگر ہم زندگی میں زیادہ ایفرٹس کرتے ہیں، جتنی زیادہ اعمال نیک کرتے ہیں، ہمیں آخر میں چاہے وہ ہمیں موت نہیں بھی پسند لیکن اس کا ذائقہ چکھنے میں ہمیں مزہ آئے گا اور ہم اس میں سرخرو رہیں گے۔ لیکن اور دوسری بات ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کا آپ کو پسند ہوتی ہے، بریانی، اس میں آپ اتنی زیادہ نہ بھی انگریڈینٹس ڈالیں، آپ کو جیسی بھی آپ نے اینڈ پہ کھانی ہے آپ کو مزہ ہی آئے گا۔ اسی لیے اگر آپ کو موت پہلے سے تیاری آپ رکھنا شروع کر دیں، آپ اور اس سے محبت رکھنا شروع کر دیں اس نیت سے کہ جب بھی موت آئے گی میری اللہ سے ملاقات کا ایک سٹیپ قریب کر دے گی۔ فوراً مرنے کے فوراً بعد ہماری اللہ سے ملاقات نہیں ہونی، یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ واضح کر کے بتا دیا کہ اس کے بعد بڑے سٹیپس آئیں گے اور آخر میں جا کے ان کو سب کو پار کرتے ہوئے ابھی ہم کچھ سٹیپس پار کر رہے ہیں، جس طرح عالم ارواح میں تھے ہم سب سے پہلے، اس کے بعد ہم ماں کے شکم میں رہے، اس کے بعد ہم یہاں پہ دنیا میں رہ رہے ہیں۔ یہ ہمارا اگر ہم اس کے طرف سے دیکھیں تو ہمارا تیسرا سٹیپ۔ تو اب آگے پھر اس کے بعد موت کا وقت آئے گا، اس کے بعد موت کے بعد اٹھایا جائے گا، حشر کا وقت آئے گا، حشر والا ٹائم پھر وہ سارا پیریڈ چلے گا پورا، اس کے بعد پھر آئے گا جو ہے پل صراط کا بھی، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حشر میں تو لگانا ہے نا انصاف کرنا، اور پھر اس کے بعد پل صراط آئے گا، وہ والا پیریڈ گزرے گا۔ اور اب یہاں پہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ نے ایک ایسے سپیڈ میں گزر جانا ہے اور کچھ نے ذرا رک کے جانا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ کیا ہوتا ہے فوراً ہی فوت ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، وہ یہ والا پیریڈ کتنی سپیڈ میں گزار جاتے ہیں۔ تو اب اسی طرح آگے ہمارے ساتھ بھی ایسے ہونا کہ کچھ نے سپیڈ میں اگلے اسٹیپ پہ چلے جانا ہے اور کچھ نے ذرا کر کے جانا ہے، لیکن اس کو اور اس زندگی کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بالکل الٹا ہے، وہ ہمارے اعمال پہ چلنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ تو یہ چیز کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ انما وہی کہ اگر آپ کو موت نہیں پسند، کہنے کا مطلب سارا یہ کہ اگر موت نہیں پسند تو اتنے انگریڈینٹس ڈال دیں کہ اس کا ذائقہ اچھا لگنے لگ پڑے، اتنے نیک اعمال کرنے لگ پڑے کہ موت آئے بھی تو ہمیں کھانے میں مزہ آئے، اس کو چکھنے میں ہمیں مزہ آئے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تم پورا دیے جاؤ گے بدلہ قیامت کے دن، اجر پورا دیے جاؤ گے قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، بس جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، بس تحقیق وہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اصل کامیابی کہہ رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور آزمائے جاؤ گے تم اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ضرور سنو گے تم ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جنہوں نے کیا شرک، اذًا تکلیف، کثیراً بہت زیادہ، کہ ان سے تم بہت زیادہ تکلیف سنو گے، جن جو پہلے کتاب دیے گئی اور جنہوں نے شرک کیا، یعنی وہ تکلیف دیں گے آپ کو بہت زیادہ۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور ڈر جاؤ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت ہمت کے کام ہے۔ یقین کریں صبر کرنا بہت ہمت کے کام ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ صبر کرنا ہمت کے کام ہے، تو پھر جو صبر کرنے والا ہوگا وہ بڑا ہمت والا ہوگا۔ تو ہمیں اکثر لگتا ہے کہ اب بس اللہ کتنا اور نہیں صبر ہوگا، تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم تھک گئے ہیں، حالانکہ ہمارا جسم تھکا ہوتا ہے، ہماری سوچ تھکی ہوتی ہے، ہمارا ایمان نہیں تھکا ہوتا۔ جب لگے گا نا اللہ کو کہ ہمارا ایمان تھکنے لگا ہے، ہمارا ایمان اب ختم ہو جائے گا، اللہ ہماری آزمائش ختم کر دے گا۔ اللہ کیونکہ کہتا ہے میں کسی کو اس کی جان سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، وہ اللہ ہمارے ایمان کے لیول کو آزما رہے ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کے جہاں تک لیول آزمایا جا سکتا ہے نا اللہ اس تک آزماتے ہیں، اس سے آگے نہیں آزماتے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی کو ایسی پریشانی آئی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ مجھ پہ آتی نا تو میں اس کو برداشت نہ کر پاتا، تو ایسا ہوتا ہے وہ اس کے لیول پہ ہوتی ہے، اس کا ایمان اس لیول کا ہوتا ہے، اس کو اللہ نے اس طرح سے آزمانا ہوتا ہے، تو ہمیں کسی اور طرح سے آزمانا ہوتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب پکڑا اللہ تعالیٰ نے وعدہ ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم بیان کرنا اس کو لوگوں کے لیے اور نہ چھپانا تم، یعنی جب کتاب ان کو دی گئی تو اللہ نے کہا کہ اس کو آگے لوگوں میں بیان کرنا، اس کو چھپانا نہ۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، بس انہوں نے پھینک دیا اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خرید لیا انہوں نے تھوڑا سا سامان، یعنی تھوڑی قیمت انہوں نے لگا دی اس کی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، برا ہے جو انہوں نے خریدا۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، نہ تم گمان کرنا ان لوگوں کے بارے میں یفرحون بما أتوا کہ وہ خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیا،
جو وہ کرتے ہیں اپنے اعمال پر کیا خوش ہوتے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ محبت کرتے ہیں کہ تعریف کریں ان کی جو نہیں کیا انہوں نے، یعنی ایسے کاموں کی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کام کیے ہی نہیں، وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان جس نے بڑی ایفرٹ کی اس کے بعد تعریف وصول کرے تو اس کو ذرا خوشی بھی ہوتی ہے، چلو میں نے یہ کام کیا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسے کاموں پہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کیا بھی نہیں ہے ان پہ بھی ہماری واہ واہ ہو، تو یہ وہ اس طرح کا کرتے ہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، پس نہ گمان کریں وہ کہ بچ جائیں گے وہ عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کر دینے والا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک جو کچھ ہے پیدائش آسمانوں اور زمین کی، واختلاف پیدا کرنے آسمانوں اور زمین کو، بے شک آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے، واختلاف اللیل والنہاری، اور بدلنے رات اور دن کے، لآیات لأولی الالباب، ضرور نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، کہ اس میں رات اور دن کے بدلنے میں اور آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں کے بل، وَيَتَفَکَّرُونَ، اور غور و فکر کرتے ہیں، یہ پہلوؤں کے بل یعنی کہ لیٹے ہوئے، اٹھے بیٹھے لیٹے، وہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ پہلو کیوں آیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لیٹو تو اس طرح لیٹو کہ دایاں ہاتھ تمہارے یہاں پہ ہو نیچے سر کے، اور تم یعنی کہ اس طرح لیٹو، اس رخ کے ٹیڑھے ہو کے ایسے لیٹو، سیدھے سائڈ پہ یعنی کہ یہاں پہ رکھ کے، تو یہ سنت طریقہ ہے لیٹنے کا، سونے کا۔ وَيَتَفَکَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا، اے ہمارے رب نہیں پیدا کیا تو نے اس کو بے مقصد، اور وہ سوچتے ہیں، دیکھیں نا آپ ایک منٹ کے لیے اگر ہم کہیں کہ ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے بن گیا ایک سیل سے اور وہ ہوا دھماکہ، اس کے بعد یہ دنیا بن گئی، اگر اس طرح سے ہوتا تو پھر تو یہ کوئی فائدہ، ہم آتے ہیں جیتے ہیں مرتے، اتنی دنیا بنانے کا پھر مقصد ہی کیا تھا؟ پھر آسمان اور زمین بنانے کا پھر کیا مرنا جینا یہ مقصد ہوتا، تو پھر تو کوئی یعنی کہ وہ نہیں نا، اتنی زیادہ بنانے کی کوئی وہی نہیں تھی، تکی نہیں تھی، تو اس کا کوئی مقصد ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ کچھ بنایا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تو، بس ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ان کی نشانیاں بتا رہے ہیں نیکوکاروں کی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ ساری 2 آیتوں میں اگلا جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نیک اور عقل مند لوگوں کی نشانیاں بتا رہے ہیں، کہ آگے ہم انشاءاللہ اسی طرح آگے چلیں۔ یہ ایک اور آیت پڑھ لیں، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، من تدخل النار فقد اخزیتہ، پس جو جسے داخل کر دے آگ میں پس تحقیق رسوا کر دیا اس کو تو نے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی بھی مددگار۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو یعنی کہ نیکی کرے گا، جو جہنم سے بچا لیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہی اصل کامیاب ہے، اور جو جہنم میں ڈال دیا گیا اس کا کوئی مددگار نہیں، وہ کیا ہوا، رسوا ہو گیا۔